تو میرے محترم بھائی کو یہ دین انسانی ضرورت ہے، یہ دین بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر کھانا نہ ملا، کھانے سے زیادہ ضروری ہے، لباس سے زیادہ ضروری ہے، پانی سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر پانی نہ ملا، ایک آدمی مر گیا تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا تو اس کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے، اگر بغیر ایمان بغیر عمل کے مر گیا تو دوزخ میں ڈالا جائے۔ کھانے کا انتظام نہیں کیا مر گیا، شادی کا انتظام نہیں کیا مر گیا، گرمی کا انتظام نہیں کیا مر گیا، سبزی سے بچاؤ نہ کیا مر گیا تو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے۔ ایمان و عمل کی زندگی نہ گزاری، کلمے والی زندگی نہ گزاری، اللہ کو نہ پہچانا تو جرم ہے، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ تو ہماری اس تبلیغ دعوت کی محنت کا مقصود یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھر کر کے سارے دنیا کے انسانوں کو کلمے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آنے والے نسلوں کو دین پر لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب مشکل یہ ہے، جب ہم کفار کو کہیں گے کہ اسلام قبول کرو، وہ کہتے اسلام دکھاؤ، وہ دکھانے والا اسلام تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ صحابہ کرام کے لیے تو آسان، وہ تو کہتے تھے یہ میں دین لے کر کے آیا ہوں، مجھے کامیابی ملی ہے، تمہیں بھی مل جائے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاتھ سے تو دین نکل چکا ہے، کچھ اجزاء ہے ہمارے پاس، کچھ افراد جو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے والا دین ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہمارے تھانے، ہمارے اسپتال، ہماری کچہریاں، ہمارے دفاتر، ہمارے زراعت کے نقشے، ہمارے تجارت کے نقشے، ہمارے کارخانے، یہ تو ساری دین سے خالی ہوئی۔ وہاں پر وہی کفری زندگی ہے جو کفار۔ ہم تو لوگوں کے سامنے دین پیش نہیں کر سکتے، وہ تو کہتا ہے دکھاؤ۔ ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے والا دین تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت ساری دنیا کے سامنے دین پیش نہیں کر سکتے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے میرے محترم، تبلیغ تو اس دن شروع ہوگا جب ہمارے پاس مکمل دین ہو اور ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ دین ہے، مجھے کامیابی مل گئی، تم کو اس کامیابی مل جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، وہ دین تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو یہ اس وقت جو محنت ہے یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تو تبلیغ کی تیاری ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ جوت برائے جوت ہے، ہم تو امت کو محنت کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ محنت تو اس دن ہوگی جب ہم ساری دنیا کے سامنے پورا دن پیش کریں، تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ اگر ہم ان کو کہیں کہ اسلام میں کامیابی ہے، وہ کہتے ہیں کامیابی دکھاؤ۔ تو کون سی کامیابی ہے تمہارے پاس؟ تمہارا حکمران ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، تمہارا جرنیل ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، تمہارا تاجر ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، تمہارا ظاہر ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ تو کون سی کامیابی ہے جو تم ہمیں دکھا رہے؟ میرے موسم میں ہمارے پاس تو وہ دین ہے نہیں۔ یہ جو تبلیغ دعوت کی محنت ہے، ہم مسلمانوں میں کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار، پوری کی پوری امت ایک امتی کا ذمہ دار۔ ہم تو ایک امتی کو اس ذمہ داری کے احساس پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، اس ذمہ داری کے احساس پر تیار کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو دین پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، دین کی جوت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم بھائی، وہ دین بہت آسان ہے، یہ دین
دین تو انسانی ضرورت ہے، دین میں تو جوڑ ہے. رات کو بڑی تفصیل سے بات آئی، والدین کی زندگی میں دین ہوگا تو اولاد کے لیے رحمت ہے. تبلیغی بیانات آفیشیل ہمارے پیج کو لازمی سبسکرائب کریں. جو اولاد چاہتے اولاد کی زندگی میں دین ہوگا تو والدین کے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ اللہ نے والدین کے بارے میں اولاد کو احکامات وہی دیے جو والدین چاہتے ہیں. اور حکمران کی زندگی میں دین ہوگا تو رعایا کے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ اللہ نے رعایا کے بارے میں حکمران کو احکامات وہی دیے ہیں جو رعایا چاہتی ہے. رعایا کی زندگی میں دین ہوگا تو حکمران کے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے رعایا کو حکمران کے بارے میں احکامات وہ دیے ہیں جو حکمران چاہتا ہے. مالدار کی زندگی میں دین ہوگا تو غریبوں کے لیے رحمت ہے. غریبوں کی زندگی میں دین ہوگا تو مالداروں کے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ اللہ نے احکامات کی تقسیم ایسے کی ہے کہ جس ایک طبقے کے بارے میں دوسرے طبقے کو وہ احکامات دیے جو ان سے چاہتا ہے. اور دین آسان ہے، بہت آسان ہے. اور ہم نے مشکل کیوں بنایا؟ مشکل اس لیے بنایا ہے میرے محترم کو کیا ہم دین پر چلنا تو چاہتے ہیں لیکن سیکھ کر کے چلنا نہیں چاہتے. دین پر چلنا چاہتے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے. اور ظاہر ہے کہ جو آدمی سیکھ کے بغیر کرے گا وہ اس کو نفع نہیں دے گا، اس کے لیے مشکل ہوگا. سائیکل چھوٹی سی جو ہے چھوٹا سا ایک آلہ ہے، چھوٹے بچے بھی چلاتے رہتے لیکن جو چلانا نہیں جانتا وہ تو فائدہ نہیں اٹھاتا. گاڑی خریدی، لاکھوں کی گاڑی ہے، چلانا نہیں جانتا. جو چلانا سیکھ لیتا ہے وہ آسانی سے اسے فائدہ اٹھانا. بڑا کوچ ہے، چلانا سیکھا ہوا ہے، 50 آدمی کو بٹھایا ہوا ہے اور آرام سے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لے کے جانا. پنڈی سے پشاور جا رہا ہے، اسلام آباد سے کراچی جا رہا ہے، اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے، سارے لوگ اس میں آرام سے بیٹھیں گے. چلانے والا چلا رہا ہے، آسان سے چلا، آسانی کے ساتھ چلانا. اس کو روکو، یہ موبائل والے کو روکو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر بیٹھ کر کے نافرمانی کرے. تبلیغی بیانات آفیشیل. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب آدمی چلانا سیکھ لے تو اس کے لیے آسان ہے. ریلوے انجن چلانا سیکھ لیا، اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں لوگ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی وضو بنا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے. ریل گاڑی جا رہی اور اس کو کوئی دقت بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں. چلانے والے کو کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ سیکھا ہوا ہے. جہاں چلانا سیکھ لیا لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں. تو میرے محترم بھائی دوستوں کو ہمارے لیے دین پر چلنا کیوں مشکل ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں اور ہم سیکھنا چاہتے نہیں ہیں. جو آدمی نہیں سیکھتا اس کے گلے پڑ جائے گا. اللہ کی گاڑی خرید لی، اب جانا وہ چلانا جانتا نہیں ہے، اب اس کے گلے پڑ گئی. دھکا دے گا تو کہاں تک چلائے گا؟ دھکا دیتے دیتے بیدار ہو گیا، اب چھوڑ بھی نہیں سکتا تو چلا بھی نہیں سکتا. آج ہمارا دین کے بارے میں یہی حال ہے، نہ چھوڑ سکتے نہ چلا سکتے، اس لیے کہ سیکھنا چاہتے نہیں. حالانکہ دین ایسی چیز نہیں ہے جو سکھانا جائے. ہم تو اس لیے دین پر نہیں چل سکتے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم نے سیکھا نہیں. حالانکہ دین تو آسان ہے. آنکھوں کے بارے میں وہ احکامات ہے جو آنکھوں کے مطابق ہے. مرد کو اللہ نے وہ احکامات دیے جس کو مرد پورا کر سکتا ہے، عورت کو اللہ نے وہ احکامات دیے جو عورت پوری کر سکتی ہے. مالدار کو وہ احکامات دیے جس کو مالدار پورا کر سکتا ہے، غریب کو وہ احکامات دیے جو غریب پورا کر سکتا ہے. غریب کو وہ احکامات نہیں دیے جو مالدار کو دیے. حکمران کو وہ احکامات دیے جس کو حکمران پورا کر سکتا ہے. رعایا کو وہ احکامات دیے جس کو رعایا پورا کر سکتا ہے. باہر سے کچھ نہیں لانا پڑتا.
دین تو بہت آسان ہے، لیکن ہم نے مشکل اس لیے بنایا کہ ہم دین پر بغیر سیکھے چلنا چاہتے ہیں، اور بغیر سیکھے دین پر چلا نہیں جاتا، تو اب جانا مشکل میں پڑ گئے، نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ وہ تو ساری دنیا تو اس انتظار میں ہے، وہ کہتے ہیں دین دکھاؤ، ہمارے پاس ہے نہیں، چند اجزاء ہمارے پاس ہے اور چند اور افراد ہمارے پاس، جو اجتماعی زندگی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی وہ اس وقت جو ہماری محنت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین کیوں نہیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی۔ دنیا میں بہت بڑی آبادی کفار کی، اندازہ ہے کوئی 470 کروڑ انسانی آبادی کلمے سے معروم ہے۔ کیوں معروم ہے؟ کہ مسلمان کلمے کی زندگی سے معروم ہے۔ مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں معروم ہے؟ مسلمان کلمے کی محنت سے معروم ہے۔ یعنی 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جوش کیا کرے؟ جو کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو محنت کس کو، ایک تو محنت ہو اور دوسرا صحیح محنت۔ محنت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آج پیسہ کمانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کو محنت کہتے ہیں، اس کو جوش کہتے ہیں۔ جیسے آج پیسہ کمانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، صبح اٹھو دیکھو سب کے سب بھاگ رہے ہیں، پیدل والا پیدل بھاگ رہا ہے، سائیکل والا سائیکل پر بھاگ رہا ہے، کوئی موٹر میں بھاگ رہا ہے، کوئی ریل گاڑی میں بھاگ رہا ہے، کوئی بس میں بھاگ رہا ہے، کوئی جہاز میں بھاگ رہا ہے، کوئی دفتر کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کارخانے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اسپتال کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی پشاور کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی لاہور کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کراچی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی مزدوری کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی سنگاپور کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی دبئی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی چین کی طرف بھاگ رہا ہے، سب بھاگ رہے ہیں، نہ گرمی کو دیکھے، نہ سردی کو دیکھے، نہ بیوی کو دیکھے، نہ بچوں کو دیکھے۔ بھائی تجھے 5 سال کا ویزا ملا ہے، 5 سال تو واپس آ نہیں سکتا، تمہاری جوان بیوی ہے، کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے۔ تمہارے بوڑھے والدین ان سے کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے۔ تمہارے چھوٹے بچے ان سے کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے۔ پیسہ کماؤ، اب پیسے کمانے کے لیے خوب دوڑ، اس کو کہتے ہیں جوش۔ محنت کہتے ہیں، وہ مسلمان نے دین کے لیے تو کیا نہیں، تو دینی زندگی کیسے حاصل ہو؟ اس لیے میرے محترم بھائی وہ ہم تو امت کو جوش اور محنت پر تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی وہ دین تو زندہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے۔ ہر محنت سے دین زندہ نہیں، یہ ریاض ہے۔ ہر زمانے میں دین زندہ ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کی محنت سے۔ دیکھو ایک بات کرو، اللہ کا ایک ضابطہ ہے اور اللہ اپنے ضابطوں کو بدلتا نہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ اپنے ضابطوں کو نہیں بدلتا۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ نبی ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام آئے، ہر زمانے میں آئے، ہر علاقے میں آئے۔ ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے کتنی، اتنی بات ضرور ہے کہ لاکھوں میں ان کی تعداد۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ نبی آئے گا، نبی محنت کرے گا۔ جب نبی نے محنت کی اللہ نے ایک معیار مقرر کیا، جب نبی کی محنت اس معیار پر پہنچ جاتی پھر اللہ کے طرف سے فیصلہ آتا، کیونکہ اللہ نے نبی کی محنت پہ خاصیت رکھی ہے کہ جو جب نبی کی محنت ہوگی اللہ دین کو زندہ کرے، نبی کی محنت ٹوٹے گی لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو جب نبی دنیا میں آتا نبی محنت کرتا،
کسی کو کتنے سال، کسی کو کتنے سال لگانے پڑتے. محنت کرتے 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 جو نبی کا ساتھ دینے والے ہوتے وہ تو دین پر چلنے والے بن جاتے، اور جو مقابلے والے ہوتے پھر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آتا. اللہ جل شانہ جو بھی مقابلہ کرنے والے، چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، قارون ہو، حامان ہو، قوم عاد ہو، قوم سبا ہو، جتنا بھی بڑے نقشوں والے ہیں، حکومتوں والے، اللہ جل شانہ ان پر اپنا عذاب دے دیتا، زمین کو ان سے پاک کر دیتا، نبی اور نبی کا ساتھ دینے والوں کو زمین کا وارث بنا دیتا. جب زمین خالی ہو جاتی اور زمین پر نبی اور نبی کے متبعین آباد ہو جاتے تو پھر اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ نے ہر آدمی کے لیے موت مقرر کی ہے. نبی کو اپنے پاس بلا لینا. جب نبی کو بلا لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ محنت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا. جو نبی محنت لے کر کے آتا وہ محنت ٹوٹ جاتی. اور یہ خاصیت ہے کہ جب نبی کی محنت ٹوٹے گی لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلے، پھر لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلنا شروع ہو جاتا. لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلنا شروع ہو جاتا. پھر ایک ایسا وقت آ جاتا کہ وہ نبی کا ساتھ دینے والے، ان کے اولادیں، ان کے اولادیں، پھر ان کے اولادیں جا کر کے گمراہ ہوتے ہوتے جا کر کے کفر میں ڈوب جاتے. پھر اللہ نبی دے. یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے، قوموں کے واقعات سنائے. ان قوموں کے واقعات میں اللہ نے یہ ضابطہ سمجھایا. نبی کی محنت ہوگی لوگوں کی زندگی میں دین آئے گا، نبی کی محنت ٹوٹے گی لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلے گا. دینی زندگی قائم ہوگی اللہ باطل کو توڑے گا، دینی زندگی ٹوٹے گی اللہ باطل کو غالب کرے گا. یہ ضابطہ ہے، اللہ نے یہ ضابطہ بنایا اور اللہ کا یہ ضابطہ قیامت تک چلے گا. صرف اتنا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اب وہ محنت جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا وہ محنت اللہ نے امت کے ذمہ کر دیا. نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے سفید وہ محنت ہر مسلمان کے ذمہ ہے. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہے اس سے پوری امت کی پوچھو. ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے. پوری کی پوری امت ایک ایک امتی کا ذمہ دار ہے. یہ تو جب کل کعبہ کے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ نے اس ذمہ داری پر کتنا بڑا اعزاز رکھا. تمام انبیاء علیہ السلام کو اس امت کا تعارف کرایا. اتنا بڑا اعزاز. تو اب ضابطہ قیامت تک یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سفید امت کا ہر فرد پورے عالم کا ذمہ دار ہے. پوری کی پوری امت ہر امتی کا ذمہ دار. اس سے پوچھ ہماری محنت کا مقصود یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان مسلمانوں کو ملو اور ان مسلمانوں کو اس ذمہ داری کا احساس دلاؤ. اس ذمہ داری پر آمادہ کرو. ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. کیونکہ مسلمان ساری دنیا میں آباد ہے. دنیا کا کوئی ملک، کوئی جزیرہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان آباد نہیں ہے. تو ہم ساری دنیا میں جب
جماعتیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ایک کو مسلمان کو ملنا چاہتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ تاجر ہے، کوئی بھی ہو، ہم مسلمان کو مل کر کے اس مسلمان کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں اور اس محنت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور محنت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جو اس محنت میں لگے گا اللہ اس کو دینی زندگی نصیب کرے گا۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کی زندگی سے لوگ دین کو سمجھیں گے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، اس وقت ہماری محنت کا مقصود اور جو مسلمان نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، ہمارے اور آپ کی اس ذمہ داری کی پورا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں کفر پھیل گیا، مسلمانوں کی بھی زندگی کفریہ بن گئی، کفار کی تو ہے کفریہ، دنیا میں کفر پھیل گیا ہمارے اور آپ کی اس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم ایک ایک مسلمان سے اس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے پر توبہ کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کو ملو اور اس کو توبہ کراؤ۔ زنا سے توبہ کرنا، شراب سے توبہ کرنا، گناہ سے توبہ کرنا، جھوٹ سے توبہ کرنا، سود سے توبہ کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، چاہے توبہ کرے یا نہ کرے، سمجھ میں تو آ رہا ہے۔ مگر ہمارے اور آپ کے جس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں کفر پھیل گیا، جس کو مسلمان جرم بھی نہیں سمجھتا، اس جرم کا احساس دلا کر کے مسلمانوں سے توبہ کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کو ملو اور اس کو اس جرم سے توبہ کراؤ۔ جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی ساری گناہوں کو معاف کرتا ہے، جس گناہ پر توبہ کرے اس گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں کو ہم اس محنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ محنت کیا ہے؟ اب اس محنت کے بارے میں عرض کروں کہ محنت کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام جو دین لے کر کے آیا ہے یہ کامل دین ہے، دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اور صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا اور دین کو سمجھا ہے۔ دین کی سمجھ بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کو نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام اور امت کے درمیان واسطہ ہے، تو قیامت تک یہ ضابطہ ہے کہ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے اور صحابہ کرام نے امت تک پہنچائی۔ اس میں کمی کرنا یہ خیانت ہے، گناہ کبیرہ، اس میں اضافہ کرنا یہ بدعت ہے، گناہ کبیرہ۔ اب یہ کامل دین قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچا۔ اب دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے۔ تو میرے محترم بھائی کو نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، کلی طور پر، جزوی طور پر نہیں۔ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے، جوت بھی وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے۔ ہر جوت سے دین زندہ نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، دین کے لحاظ سے بھی، دین کے جوت کے لحاظ سے۔ ہر جوت سے دین زندہ نہیں۔ دین کو تو اللہ زندہ کرے، لیکن اس جوت پر زندہ کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے جوت سکھایا ہے، بعد میں دین سکھایا ہے، اور قیامت تک یہ ضابطہ ہے جس زمانے میں نبی علیہ السلام کی جوت ہوگی دین زندہ ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام کا جوت ٹوٹے گا تو لوگوں کی زندگی سے دین نکلے گا۔ دینی زندگی ہوگی تو اللہ باطل کو توڑے گا یا ہدایت دے گا، اگر دینی زندگی ٹوٹے گی تو اللہ باطل کو غالب کرے گا اور جانشین والوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، قیامت تک اللہ نے یہ ضابطہ بنایا، جب بھی نبی علیہ السلام کی محنت نیز نبوت پر وجود میں آئے گی، چاہے محنت کرنے والا ایک آدمی،
اس کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اللہ دین کو زندہ کرے. اور جب بھی ایک مجموعہ پورے دن پر چلنے والا ہوگا اور ساری دنیا کو دین دکھائے گا، لوگوں کو کوئی التباس نہ رہے کہ دین کیا ہے، تو اللہ جل شانہ باطل کو ہدایت عطا کرے گا یا باطل کو توڑ کے دکھائے گا. چاہے باطل کے پاس کتنے ماضی نشے ہو، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اللہ کے سامنے سارے باطل کے نشے مسجد کے پر کیسے سارا باطل کا توڑنا اللہ کے لیے چھلکے کے انڈے کی توڑنے سے زیادہ آسان ہے، مگر اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ اپنے ضابطے کو نہیں بدلتا. نبی علیہ السلام کی محنت کے اندر خاصیت ہے. اگر یہ خاصیت نہ ہوتی تو اللہ نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء نہ بناتا، پھر تو بے دینی کے بڑے ماحول کے لیے اور نبی کو بھیجتا. اور اگر نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اندر یہ خاصیت نہ ہوتی کہ اس کے ذریعے سے باطل ٹوٹے گا، تو اللہ نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء نہ بناتا. پھر تو اللہ کسی اور نبی کو بھی نبی بھیجتا، وہ دین بھیجتا جو باطل کو توڑ کے دکھائے. تو نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے، دین کی محنت بھی وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے. نبی علیہ السلام نے امت کو پہلے محنت سکھائی ہے، بعد میں دین سکھائی. اور محنت کے سکھانے پر زیادہ وقت لگوایا، دین کے سکھانے پر تھوڑا لگوایا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کس طرح محنت کی. اب اس میں صرف اور سامنے رکھے، پھر ہم اپنی محنت کو اس کے ساتھ موازنہ کریں کہ ہماری محنت اس کے ساتھ کتنی میل کھا رہی اور ہم اس وقت کہاں پر کھڑے اور ہمیں کہاں تک پہنچنا. جب تک محنت کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو ہم بھٹکتے ہی رہیں گے. اب جب صحیح نقشہ سامنے ہوگا، چاہے ہم تھوڑا کرے صحیح کرے تو اللہ اس کو بہت اجر بھی عطا کرے گا اور اللہ اس کے بہت اثرات ڈالے. تو اس لیے وہ نقشہ میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح محنت کی اور صحابہ کرام کو کس طرح محنت دکھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا. انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کیا ہے. ایک نبی کا تذکرہ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا، پھر دوسری صورت سے پھر شروع کیا، تیسری صورت سے پھر کہیں شروع کیا. تبلیغی بیانات آفیشل. کبھی سورہ اعراف میں سنا رہا ہے، کبھی سورہ ہود میں سنا رہا ہے، کبھی سورہ شعراء میں سنا رہا ہے. ایک نبی کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، پھر نئے سرے. اور پھر قرآن کریم کے دوسری صورتوں میں مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے. انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے جوش کو بیان کیا ہے. یاد اقامت دین کے لیے انبیاء علیہ السلام نے جوش کیسے کیا، اس جوش کو بیان کیا اور بار بار بیان کیا. جوش کو مکمل بیان کیا اور بار بار بیان کیا. پھر اس کے بعد ایک جگہ اللہ جل شانہ نے ایک رکوع کے اندر، قرآن کریم میں ایک رکوع کے اندر 18 انبیاء کا تذکرہ کیا. ان کے نام لے کر 18 انبیاء کے نام لے کر کے تذکرہ کیا مختصر. اور پھر اس کے بعد رکوع کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ انبیاء ہدایت پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان انبیاء کا اتباع کرو. اب انبیاء علیہ السلام کی جو اتباع ہے اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں. یا تو نبی کی زندگی تفصیل سے بتا دے اور حکم دے کہ اس طرح زندگی گزارو. موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان 2 انبیاء علیہ السلام کی تھوڑے چالات سنائے، بلکہ کسی نبی چالات نہیں سنائے. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اس چالات نہیں.
नूह अलैहिस्सलाम के हालात नहीं सुने, ईसा अलैहिस्सलाम के हालात की तफसीर नहीं की, अयूब अलैहिस्सलाम के हालात की तफसीर नहीं की। तो जिंदगी गुजारने में तो इत्बा न रहा। दूसरा इत्बा की शक्ल बनती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की इबादत बता दे कि अंबिया अलैहिस्सलाम यूं इबादत करते थे, आप भी यूं इबादत करें। किसी नबी की इबादत नहीं बताई। और तीसरी शक्ल बनती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयत को बयान करे। हर नबी कामिल शरीयत का हामिल था, शराए तो सारे मनसूख कर दिए, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों को मनसूख कर दिया। यहां तक हुक्म दिया, यहां तक फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम असली तौरात लेकर के आए, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम को असली तौरात पर अमल करने से निजात नहीं मिलेगी जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा न करे। शराए सारे मनसूख कर दिए। लेकिन इकामत दीन के लिए जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने जोत किया, उस जोत को मुकम्मल बयान और नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस तरह जोत करो, इन अंबिया का इत्तिबा करो। अब मैं अंबिया अलैहिस्सलाम की जोत के नुकात अर्ज करता हूं। मजमे के अंदर बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हुए, फिर उनसे उनके नुकात की तफसील पूछो। सबसे पहली बात अंबिया अलैहिस्सलाम के दावत को बयान किया। दावत के 3 उन्वानात हैं। मखलूक से अल्लाह की तरफ दावत है, नक्शों से, मादी नक्शों से नबी के अमाल की तरफ दावत है, और दुनिया से आखिरत की तरफ दावत। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का मौजूद है। नबी आकर के लोगों को समझाता है कि ये लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत और इख्तियारात का मालिक है। अल्लाह के कमालात, अल्लाह के एहसानात, अल्लाह के कारनामे, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के इख्तियारात नबी बयान करता है। और उसके बाद ये समझाता है कि लोगों, अगर 7 जमीन 7 आसमान पर तुम्हारा कब्जा हो जाए और अल्लाह तुमसे नाराज हो, तो 7 जमीन 7 आसमान तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते। 7 जमीन 7 आसमान तुम्हें कामयाबी नहीं दे सकते। और ए लोगों, अगर तुम्हारे पास कुछ भी न हो, झोंपड़ा हो, कच्चा मकान हो, पैसे तुम्हारे पास न हो, और अल्लाह तुमसे राजी हो, 7 जमीन 7 आसमान तुम्हारे मुकाबले पर खड़े हो जाए, तो 7 जमीन 7 आसमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये नबी की दावत है। और अगली बात यह है कि लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं एक जिंदगी लेकर के आया हूं, मैं आमान लेकर के आया हूं। अगर 7 जमीन 7 आसमान पर तुम्हारा कब्जा हो जाए, नबी की जिंदगी तुम्हारे पास न हो, अल्लाह का ज़ाब्ता है कि अल्लाह तुम्हें नाकाम करके दिखाएगा। 7 जमीन 7 आसमान तुम्हें नाकामी से नहीं बचा सकते। और ए लोगों, अगर तुम्हारे पास कुछ न हो, कच्चा मकान हो, कपड़े सादा हो, बहुत थोड़े हो, पैसा कोई न हो, लेकिन नबी की जिंदगी तुम्हारे पास हो, 7 जमीन 7 आसमान तुम्हारे मुकाबले पर आ जाए, अल्लाह तुम्हें 7 आसमान 7 जमीन के मुकाबले में कामयाब करके दिखाएगा और 7 जमीन 7 आसमान को तोड़ के दिखाएगा। ये नबी की दावत, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ये दावत देते हैं। और ए लोगों, दुनिया की जिंदगी थोड़ी है, आरजी है, असल में आखिरत है। फिर सकरात के हालात बयान करते हैं और बरज़ख के हालात बयान करते हैं, और इसके साथ क़यामत के हालात को बयान फरमाते हैं, जन्नत को बयान फरमाते हैं, जहन्नम को बयान फरमाते हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का मौजूद है दावत। मखलूक से अल्लाह की तरफ, मादी नक्शों से नबी के आमाल की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत है। और कुरान करीम ने जिन अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, उनकी दावत का तज़किरा। दूसरी बात, अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत में अंबिया अलैहिस्सलाम का बेतलब लोगों के पीछे गश्त को बयान किया। बेतलब लोगों के पीछे फिरना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत का हिस्सा है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम बेतलबों के पीछे फिरे। आज हमारा अलमिया ये है
کہ طلب والوں نے بے طلبوں کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا اور باطل نے بے طلب لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، خوبصورت جھنڈے نعرے پکڑا دیے اور دین کے نشوں کے مٹانے پر لگا۔ استغفر اللہ۔ 500 سال میں ہمارا ہاتھ باطل کے گریبان تک نہیں پہنچے۔ جن کو ہم نے سینے سے لگانا تھا ان کو ہم نے دھکا دے دیا، باطل کی جھولی میں ڈال دیا، باطل نے ان کو سینے سے لگا دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام بے طلبوں کو، حالانکہ بے طلب لوگوں کے اندر اللہ نے بہت بڑی استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ تھوڑا سا اس کو سینے سے لگاؤ، تھوڑا سا اس کے کمر پر ہاتھ رکھو، اگر اس نے جھڑک دیا تھوڑا سا برداشت کرو، گالی دے دیا برداشت کرو، دھکا دے دیا برداشت کرو، اس سے محبت کرو، سینے سے لگاؤ، سب کچھ آپ کی جوڑ میں لگانے کو تیار۔ اس مجلس کے اندر ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دھکے بھی دیے، تھپڑ بھی مارے ہیں اور جو ہے جھڑکا بھی ہے، اور آج سب کچھ جو ہے جھولی میں ڈالا۔ اس مجلس کے اندر بہت سارے موجود ہیں، اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھ لیں کہ بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ بے طلب امت کے اندر بہت بڑی استعداد اللہ نے رکھی ہے، اس کو ہم نے دھکا دے کر کے اوپر کی گولی میں ڈالا ہوا۔ ان کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے پھرنے کی ضرورت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بے طلبوں کے پیچھے، اور انبیاء علیہ السلام کی محنت میں اگلا نقطہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو بے کسی بے بچی کی حالت دی جائے۔ کسی نبی کو مادی نقشہ نہیں دیا، مادی نقشہ کو فرعون کو دیا، نمرود کو دیا، قارون کو دیا، حمان کو دیا، قوم عاد کو دیا، قوم سبا کو دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو تو فقر کی حالت میں بھیجا، بے کسی کی حالت میں بھیجا، بے بچی کی حالت میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بے کسی بے بچی، نوح علیہ السلام کی بے کسی بے بچی، لوط علیہ السلام کی بے کسی بے بچی، عیسیٰ علیہ السلام کی بے کسی بے بچی، موسیٰ علیہ السلام کی بے کسی بے بچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی بے بچی۔ کوئی مادی نقشہ نہیں، سارے مادی نقشے ان لوگوں کو دیے جن کے لیے انبیاء کو دی گیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ دین کی اس محنت کے لیے کس مادی نقشے کی ضرورت ہے۔ کمائی بڑھ گئی، کمائی گھٹ گئی، مسجد کو بھی وقت دیا، خروج کو بھی وقت دیا، کمائی تو 1/3 بڑھ آئی اور اخراجات 5 گنا بڑھ گئے، کیونکہ نکلنے کے اخراجات، جو نادار مسلمان جا رہے ہیں ان کے اخراجات، جو قافلے اور وفود آ رہے ہیں ان کو کھلانے کے اخراجات، ان کو واپس جا کر کے ان کو ہدیے دینے کے اخراجات، مہاجرین لٹے پٹے آئے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ سارے چھوڑ کر کے آ گئے، اپنی زمینیں ان کو تقسیم کر کے دی، اپنی کمائیاں ان کو تقسیم کر کے دی، اخراجات 5 گنا بڑھ گئے، کمائیاں گھٹ گئی، گھروں میں پاکے پڑ گئے، 2 مہینے آگ نہیں چلی، پیٹ پر پتھر باندھنے لگے۔ یہ نکلنے کا مزاج تھا جس سے پورے عالم میں دین زندہ ہوتا ہے، وہ یہ محنت ہے۔ اور ایک خصوصیت نکلنے کا یہ بتا دوں، ایک خصوصیت نکلنے کا یہ رہا کہ جو صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کے اندر جو اللہ کی غیبی مدد ظواہر کے خلاف حاصل کرنے کی استعداد پیدا فرمائی تھی، اس کا مظاہرہ کرایا گیا، اس کا مشاہدہ کرایا گیا، بار بار ان کو مشاہدہ کرایا اپنی غیبی مدد کے حصول۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اپنی غیبی مدد کا مشاہدہ بار بار کرایا۔ ملائکہ اترے، صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور کفار کو بھی دکھا دیا۔ بدر میں فرشتے اترے، خندق میں فرشتے اترے، حنین میں فرشتے اترے، بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے فرشتے اترے، سب کو دکھا دیا۔ صحابہ کرام کی دعاؤں پر بارشیں برسی، حیوانات مسخر کیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راستے میں جا رہے، لوگ کھڑے ہیں، بھئی کیا بات ہے؟ کسی شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، کان سے پکڑا، تھپڑ مارا، بتا دیا۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بھٹک گئے، اپنے لشکر سے بھٹک گئے، شیر آیا، شیر کو کہا میں نبی اعظم کا خادم ہوں،
مجھے راستہ دکھا دو. شیر آگے آگے پیچھے پیچھے تب تک پہنچا دیا. تو قوم نافع نے اعلان کیا جنگل کے اندر ہم ماسٹر بنانا چاہتے ہیں. جنگل کے حیوانات کو اعلان کیا کہ 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو ورنہ مار دو. راضی کہتا ہے کہ جنگل کے حیوانات 24 گھنٹے کے اندر نکلتے. 2 لاکھ بربری قوم اس پر اسلام میں داخل ہو گئی. کئی جگہ صحابہ کرام بغیر کسی کے پانی کے اوپر گزرے. نستعين بالله ونتوكل عليه نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ پڑھتے رہے, پانی کے اوپر چلتے رہے. 7 دن ابھی وقاص تعالیٰ پورے رشتے جب مدین پہنچے یا حلیم ہو یا علیم ہو یا علیم یا عظیم پڑھتے رہے, پانی کے اوپر چلتے رہے. آنا بن حضرت تعالیٰ ان کے بحرین پہنچے. ابو مسلم خلانی پورے قافلے کو پانی کے اوپر بغیر کسی کے گزار کے گئے. قطبہ بن مسلم پورے لشکر کو دریائے آمو کے اوپر پار کر کے گزرے. دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے ایک خوبصورت لڑکی کو سجا کر کے ڈالتے ہیں پھر یہ جاری ہوتا ہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ منع کیا کہ بھائی اسلام میں تو منع ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا, دریا کے نام خط لکھا, خط لا کر کے دریا میں ڈال دیا. دریا کا پانی 16 ہاتھ اوپر آیا. صحابہ کرام نے تو ساری دنیا کے سامنے یہ دین پیش کیا. تو صحابہ کرام کو اللہ نے مادی نشوں کے جال سے نکال دیا. آج تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا دین چاردیواری کے اندر بند ہے اور ملک مال والوں کا محتاج ہے. ہمارا مدرسہ ملک مال والوں کا محتاج, ہماری مسجد ملک مال والوں کا محتاج, ہمارے تبلیغ ملک مال والوں کا محتاج. ملک مال والوں کی نگاہ کو دیکھ کر کے ہم جو ہمارے دینی ادارے چل رہے تو اس طرح افراد کی بات نہیں کرتا, اور ہمیں افراد آج بھی موجود ہیں. عمومی بات کر رہا ہوں. تو جس دین سے ہمارا کام نہیں بنا اس ایسے مفلوج دین کو لوگ کہاں قبول کریں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی, مادی نشوں کے احتیاط سے نکال دیا, اللہ کے غیبی مدد کا مشاہدہ کرایا, پھر نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے. تو یہ محنت کا دوسرا مرحلہ ہے جس کی میں نے آپ حضرات کی خدمت اب کر لیا.